مقصد کیا ہے؟ سنو ذرا بات، پتہ تو چاہیے نا مقصد ہمارا، مقصد بس لگے صبح ہوئی شام ہوگی، ملنا کچھ نہیں آخرت میں، یہ بسی بتاؤ آپ کو، اندھا دھن لگتا ہے کہ افلا تعقلون، افلا تعقلون، کتنے کب آئے گی عقل؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخرت دار الآخرت خیر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے للذین اتقوا، اتنا بھی عقل ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کیسی کیسی خدا میں مثالوں میں پیدا کرتا ہوں کہ دنیا تیرے لیے نہیں ہے، نگینی تیرے لیے نہیں ہے، یہ تو سب دنیا والوں کے لیے، اس کے ساتھ ملنا چاہتا ہے تو بھی، جو مجھے مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں، ہزاروں شرکوں میں مبتلا ہے، تو ان کے ساتھ ملنا چاہتا ہے کہ بس تو بھی یہی ہلہ گلہ کرنا چاہتا ہے، لاکھ تو خیر تیرے لیے تو آخرت خیر ہے، تو کس بکواس میں لگنا چاہتا ہے؟ تو اس میں تو بس میں بھی دنیا کمانا شروع کر دوں، مال کمانا شروع کر دوں، یہ کر دوں، کہتے یہ تو تیرا مطلب ہی نہیں ہے، آپ تو خیر تیرے لیے تو کیا ہے، للذین اتقوا، تو جو مجھ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو میری طرف بڑھتے ہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے، خیر ہے، آخرت کی ہے۔ اب سمجھ آئے گا مقصد؟ تو یہ مقصد کیوں لے کے بیٹھ جاتا ہے؟ کوئی بچہ پیدا ہو بس اس کو یہ بنانا ہے، فلاں بنانا ہے، ساری زندگی زور پہ لگا دیتے ہیں، اس بچے کو اپنا مقصد سمجھ ہی نہیں آتا بیچارے کو، بڑا ہوتا اسی کام پہ لگا رہتا ہے، شاید یہی میرا مقصد تھا جو پورا ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اس چیز کا۔ کہتا ہے افلاط عقل تیرے میں آئے گی کب؟ اور کتنے قرآن تیرے لیے میں اتاروں، اور کتنی مثالیں تجھے دوں، کل پھر سیل ہار درد دھوم کے دیکھ دنیا میں عاقبت المقدس میں کیسی نشانی نظر آئیں کہ ایسے لوگوں کا حال کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں شب جمعہ ہوتی کیا ہے، یہ اللہ والے خانقاہوں میں جمع ہوتے تھے شب جمعہ پہ، کیا بات ہے، اللہ والے خاص محفل کیوں جماتے ہیں؟ اس لیے کہ اصل چیز یہی ہے ان کے لیے، یہ دنیا دار تو اس میں مزے کرتے ہیں، اس میں مال کماتے ہیں، ان کو کچھ نہ دنوں کا پتہ نہ رات کو پتہ، ان کو کہتے ہیں کہ بس ہم نے ہر وقت دھیان رکھنا ہے، دنیا کمانے پہ رکھنا ہے، کہاں سے بزنس ہوگا، کس طرح ہوگا، کدھر سفر کرنا ہے، کدھر آنا ہے، کس سے ملنا ہے، کیا کرنا ہے، نہ دن کا پتہ کون سے دن ہے، رات کا پتہ کون سا دن ہے، کہتا فلا تعقلون، اللہ کہتا ہے پتہ نہیں کب تیرے میں عقل آئے گی، بس تیری عقل تو مجھے لگتا ہے اس وقت آئے گی تو قبر کے اندر جائے گا، تجھے نہیں عقل آ سکتی، کوئی چیز تجھے نہیں سمجھا سکتی۔ اللہ اکبر، کتنے خوش قسمت لوگ جو سمجھ گئے۔ Compare yourself with these people. Understand? We don't understand it. Should be the comparison. مقابلہ ہونا چاہیے، سینس ہونا چاہیے ہمارے۔ قرآن کو ایسے میسج دیتا ہے، فضول باتیں نہیں ہیں، مرض نہ کرنا چاہیے، قبر بہت نزدیک آ رہی ہے بھاگتے ہوئے، ہمیں تو یہ نہیں پتا شب جمعہ کی اہمیت کیا ہے، جمعے کی اہمیت کیا ہے، وہ آگے پڑھ لے، بس پتہ جمعہ پڑھنا ہے، بہت بڑی ہے۔ یہ ضرورت نہیں ہے، یہ تو تمہاری اصل ضرورت کو پورا کرنے کی سپورٹ دی ہے میں نے، یہ بھی کھا لے وہ بھی کھا لے، یہ کام پہ اپنا لگا رہے۔ میں اصل انسان وہ ہے کہ جس کو میں سب نعمتیں دیتا ہوں شکر کرتا ہے اور اپنے کام پہ لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ وہ نہیں کہتے اس سے آگے آ جائے، اس سے پیچھے آ جائے، 3 ہے تو 4 ہو جائیں، 5 ہے تو 6 ہو جائیں، اس میں لوگ سیکھتی، اس کا کام کہاں ہے؟ رات اور دن کو گنتا ہے، اب کیا گھڑی ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، کیا آخرت کی تیاری، کیا مقصد ہے ہمارا؟ آخرت کی تیاری، صبح ہو تو آخرت کی تیاری، شام ہو تو آخرت کی تیاری، اور اللہ تعالیٰ نے سسٹم ایسے بنا دیا ہمارے لیے۔ 5 نمازیں جو دی ہیں، یہی سوچ ہے کہ ہر وقت ہی سوچے یہ آخرت کی تیاری میں کر رہا ہوں، ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری کے بعد تیسری، ٹائمنگ میں چینجز، یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو جائے ہر مومن کی کہ دیکھ تیری زندگی کا مقصد یہی ہے۔ ہم ان کو چھوڑنا شروع کر دیا، یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں ہماری دنیا کی زندگی کی چیزیں، ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ ڈو اٹ دا ہوم، دکانوں پہ مسجدیں بنا لی، ویئر ہاؤس میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنا لیے
کہ یہیں ٹکاؤ کہ مسجد میں جانا تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو، جو ہوگی بریک سے پڑھ کے سجدہ ختم. یہ آخرت کے لیے ہے کیا؟ بولے سبحان اللہ. ہم تو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، کیا کر کے وراث کھولنے جی وہ کام تھے وہ گیا جی میں کرنا تھا وہ میری آخرت کی تیاری ہوئی. یہ آخرت کی تیاری ہے. آخرت کی تیاری کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں بتاؤں. آخری تیاری جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا. اللہ پاک نے ہمیں پیدا کر کے ہم پہ حکم نافذ فرمایا ہے، تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں، جو میں تمہیں حکم الستا بربکم، میں تم سے وعدے لے لیے تمہارے روح سے، مجھے اپنا خدا ماننا، پروردگار ماننا، پالن ہار ماننا، میں ہی سب کچھ تمہارا ہوں، اور تمہیں جو میں حکم دوں زمین کے اوپر اس حکم کو لے کے تم نے چلنا ہے، اور اس حکم کی یاد دہانی کے لیے میں تمہیں اسٹوپڈ قسم کے لوگوں فکر نہ کرنا، ہر موقع پر میں تمہیں ایک اپنا نبی بھیجتا رہا ہوں اوپر سے. نبی کا کام صرف کیا ہے؟ یاد دہانی کرانا ہے ہمیں، کوئی نئی چیز نہیں کرتا وہ. بولے سبحان اللہ. دین سمجھیں آج میرے سے. نبی جو آتے ہیں کوئی اپنے کو منانے کے نہیں آتے، کوئی کرشمے دکھانے نہیں آتے، کوئی جادو دکھانے نہیں آتے. نبی کمز اونلی فار ون پرسن، ون تھنگس، ون پرپس. وہ کیا ہے کہ وہ اس سبق کو جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، رستہ بربکم، وعدہ لیا تھا ہم سے کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میرے کون ہو؟ بندے ہو. اور رب کا بندے کا تعلق ہے میرا حکم چلے گا، تم نے میرے حکم کو ماننا ہے. اس وعدے کو یاد دہانی کے لیے، یاد کرنے کے ریمائنڈر کے طور پر اللہ تعالیٰ کا میں نبی بھیجتا رہوں گا، اور جب میری حکمت کے مطابق نبیوں کی قطار بند ہو جائے گی تو پھر میں اپنے ان کے پیروکار جو ہوں گے، متبین ہوں گے، جن کو تم اولیاء اللہ کہو گے، ان کو بھیجتا رہوں گا. سلسلہ جاری رکھوں گا. سمجھا گئی بات؟ تو جس طرح پچھلی قومیں جو تھیں نبی کو ٹھکراتی تھیں، بات نہیں مانتی تھیں، تو کہنے آنے والی قومیں وہ بھی وہی کام کریں گی، نبی کے متبین جو ہوں گے ان کی بات نہیں مانیں گی. بولے سبحان اللہ. نہ ان کی اللہ ان کی بات نہیں سنتے. وہ اصل نائب رسول ہوتے ہیں. ان کی ایک بات بھی اگر سن لیتا ہے وہ آدمی پار ہو جاتا ہے. اگر میں حضرت صاحب کی بات نہ سنی ہوتی تو میں کہاں ہوتا؟ کہ وہ اصل متبین ہیں، وہ اصل نبی کے فالوورز ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے وہی جواب دیا جو نبیوں والا جواب ہوتا ہے. ان کی باتوں میں وہی اثر ہوتا ہے، ان کی باتوں میں گفتگو میں وہ اثر ہوتا ہے، ان کی تبلیغ میں وہ اثر ہوتا ہے. اور وہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں آیا کہ دنیا دار بنائے، پیسے کمانا سکھائیں، کچھ نہیں. وہ صرف آپ کو رب سے ملانا چاہتے ہیں. سمجھا؟ وہ بھی نہیں بات مانتے. نبی تو ختم ہو گیا، آخری نبی آئے اس کے بعد وہ تو صحیح ہے، ختم ہو گئے، لیکن میں اپنے اس کے پیروکار، میری حکمت ہے کیوں ختم کیے، اور بھیج دیتا، لیکن نہیں. اب میں اپنے اس کے پیروکار بھیجوں گا. تم نے اسی یقین کے ساتھ جو اس کا متبین آئے گا، جو اس کا فالوور آئے گا، تم نے اس کی بات کو سننا ہے، کیونکہ وہ بھی وہی باتیں دہرائے گا. اس سے تیسری بات اس نے کرنی ہی نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ تو آخرت کی تیاری یہ ہوئی کہ جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، اس حکم کی تعمیل کا نام آخرت کی تیاری ہے. بات آگے سمجھ؟ حکام کتنے قسم کے ہیں؟ 2 قسم کے. حکم 2 ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. ہم کرنے کو تو سوچ لیتے ہیں، نہ کرنے کی طرف بہت کمزور ہو گئے. اس میں معاملہ ہے نا ذرا کچھ لگتا ہے. حالانکہ دونوں ہیں. ایک بھی کمزور ہو گیا پہیہ گر جائے گا آپ کی گاڑی. اور میں ایک جو کہوں وہ بھی تو نے کرنا ہے، اور جس سے میں منع کروں اس سے بھی تو نے روکنا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو جو آدمی یہ کام کرے گا وہ سچا پکا انسان وہ ہوگا جو آخرت کی تیاری کر رہا ہے. اس سے میرا تعلق ہوگا. یہ ہوگا مومن بندہ جس کو میں سپورٹ کروں گا. اللہ پاک ہم ایسا بندہ بنا دے. اتنا بڑا حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، اتنا بڑا حکم ہے. طبرانی کی حدیث ہے کہ ایک نبی نے فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا
جان بوجھ کے جس نے نماز ترک کی کافر. صاف لفظ ہے. دیکھنا دیسا کیا گیا کافر چھٹی. تو اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ وہ لحاظ کرتا ہے یہ اتنی جلدی کافر کہہ دیا, وہ تو صدقہ بھی دیتا تھا, وہ تو فلاں بھی کرتا تھا. یہ نہیں ہے مطلب. اللہ نے جو حکم جس مطابق سے بختم, کسی کیا مزاج پر مار جائے تو فلاں بھی کرتا ہے, وہ تو یہ بھی کرتا ہے, یہ ایک تھوڑی نمازی نہیں پڑھتا, یہ کبھی پڑھ لیتا ہے, کہتا کافر. تو کتنے گھر میں ہمارے کافر بیٹھے ہیں, کھا رہے ہیں ساتھ بیٹھے, کچھ پتہ آخرت کی تیاری ہے. جب چاہے آگے مسجد, جب چاہے نہیں ہے, یہ کام سے مجبوری ہے, جو اس میں مجبوری ہے, فلاں مجبوری ہے. اتنا بڑا اللہ کا حکم, اور میرے سامنے میری اولادیں ہوں, چلو وہ تو اپنے اپنے جگہ رہتا ہے, وہیں رہتا ہے کہ مجھے اللہ کرے سبھی نمازی ہوں. لیکن اگر میرے ساتھ ہے, میرے گھر میں ہے کوئی بے نمازی ہے, میرا بیٹا بیٹھا ہے, میری بچی بیٹھی ہے, تو کس کو پکڑے گا اللہ تعالیٰ؟ اور پھر غم بھی کچھ نہیں, فکر بھی کچھ نہیں. اور پھر افسوس ایمان کا یہ درجہ ہے کہ ہمارا نقصان بھی کچھ نہیں ہے, اس میں ہمارا کچھ نقصان نہیں ہو رہا. کیوں کہ وہی معیار ہمارا وہی جو اللہ میں ابھی آیت پڑھی تھی, دار الاخرت خیر. کہتے دار الاخرت خیر نہیں ہے, دنیا خیر ہے ہمارے لیے. دنیا خیر ہے, مال ہے جس سے سب کے آ رہے, کافی ہندو سب کما رہے ہیں, ہم بھی وہ کما رہے ہیں, بہت اونچے ہم لوگ, ہمیں کسی چیز کی کیا فکر ہے؟ کوئی دین پہ چلے یا نہ چلے, یہ فکر ہو نا فکر زمان. محدثین نے تشریح کی ہے اس کی کچھ اس کی کہ کفر سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کفر کے نزدیک ہو جاتا ہے, اور اگر اس نے توبہ نہیں کی تو وہ حقیقی کفر کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے. توبہ کس کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ ہے آخرت کی تیاری, سب سے ٹاپ. عورت ہو یا مرد ہو یا بچہ ہو 7 سال کا, کوئی رعایت نہیں ہے نماز کے اندر, کوئی گنجائش نہیں ہے, کسی کی ہم سے چھوٹ نہیں ہے. ہر کام کے اندر جو ایک ایکسکیوز پیش کرتا ہے انسان آخرت کی تیاری پر, اس کا ایکسکیوز ہوتا ہے مشکل بڑی ہے جناب. am I right؟ ہر کام جو بھی دین کا ہوگا, جو آخرت کی تیاری پہ ہوگا, اس کا ایک ایکسکیوز ہے. بڑا مشکل ہے صبح جماعت کے ساتھ جانا, بڑا مشکل ہے یہ کام کرنا, بڑا مشکل ہے تمہارا ذکر میں آنا, بڑا مشکل ہے فلاں کرنا. ہر چیز اس کو ایک مشکل ہے جو لوگ دیے رہتی ہے. اس کو یہ مشکل ہے کیا چیز؟ نہیں. تو جب یہ مشکل جو ہے جو پورے دین کو برباد کرتی ہے, آج بات سمجھ رہے میری آپ, پورے دین کو برباد کرنے والا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے کہ مشکل ہے, یہ اسے نہیں کر سکتے, کوشش کرتے ہیں جی وہ ہوتی نہیں ہم سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے لیے ضرورت کو پورا کیا ہے کہ کس طرح سے مشکل کو آسان کر دیا جائے. بات سمجھ آ رہی؟ کہ ایک چیز ساری رات وہ رات لگا کر کام کر سکتا ہے فیکٹری میں, ساری رات ٹیکسی چلا سکتا ہے, ساری رات پیسے گن سکتا ہے, دنیا کے کونے کونوں میں سفر کر سکتا ہے, نیندیں ضائع کر سکتا ہے, جو چام سے مال دمانے کے کمانے کے لیے وہ تک دو کر سکتا ہے, ہر کام وہ مال کمانے کے لیے کر سکتا ہے, اس کے لیے وہ مشکل ہی نہیں ہے. اس کو کہنا پڑتا ہے کہ یار بس کر, اب نہیں کیا کریں, بس سارا ذوق و شوق. آج تک میں نے کسی کو دیکھا جی بڑا مشکل ہے وہاں سے مال کماؤ, بڑا مشکل اتنا سفر کرنا, بڑا مشکل ہے جہاں جانا. نہیں گئے تو ہونی ہے جناب. میں 10 گھنٹے رات کی ٹیکسی چلاتے ہیں, کچھ نہیں, صبح 2 گھنٹے اور چلا لیں. مشکل نہیں جی, کیوں مشکل؟ اب کیا فرق ہے ان دونوں چیزوں میں؟ ادھر وہ مشکل ہے اور ادھر یہ آسان ہے. بات سمجھ آ رہی میری آپ کو؟ کتنا بڑا معاشرے پرابلم کوئی نہیں بتاتا. اللہ تعالیٰ کہاں سے پتہ چلا یہ کیا معاملہ ہے, کس طرح پتہ چلے؟ اصل قرآن نہیں پڑھتے. اصل و اہل ذکر,
تمہیں قرآن نے بتایا کہ یہ مسئلہ پوچھنا ہے تو کہاں جاؤ؟ ذکر والے کے پاس جاؤ. یا تو بس ہی ٹھوک دیا نا عالموں کے پاس جاؤ، پہلو ذکر ہے. ٹھوک دیا بس. ہے ذکر، اہل ذکر کا ہے. اس کی میں تشریح کرتا ہوں اپنی طرف سے. ہے عالمی ہے، مطلب یہاں علم کا ہی ہے، عالم کا ہی ہے، لیکن یہ اہل ذکر لفظ ہے. کیوں آیا؟ فرمایا ایسے عالم کے پاس جاؤ جو ذکر کرنے والا ہو. اس میں بے ایمانی کا شوق ذکر کرتا ہے، پاک صاف ہوگا، دل صاف، صحیح فتویٰ دے گا تمہیں، ڈنڈی نہیں مارے گا. بات سنا رہی ہے؟ ذاکر نہیں ہے، عالمی. لیکن کون سا عالم؟ عالمی دو قسم ہے. ایک وہ جو تزکیہ کرتا ہے، اپنا صفائی کرتا ہے، وہ حق بولے گا، سچ بولے گا، دنیا کی پرواہ نہیں کرے گا. دوسرا ڈنڈی مارے گا، واقعی بات بھی صحیح ڈنڈی مار دے گا. نہیں جی طلاق تو ہوئی ہے لیکن آپ صدقہ کرتے ہیں طلاق سے کچھ ہے. کئی لوگ طلاقیں ضائع کی ہیں، میں نے خود دیکھا لوگوں نے. پکی طلاق ہوئی ہوئی ہے، ڈنڈا دے دیا اس کو، بیٹھ رہے نہیں ابھی، مجھے اس نے فتویٰ دے دیا. لیکن جو تزکیے والا عالم ہوگا وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا. کہتے مجھے نہیں پتا، وہ کرے گا نہیں فیصلہ. وہ ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، مجھے نہیں پتا. تو ہے اہل ذکر کا مطلب یہی حقیقت میں کیا ہے عالم ہی. کون سا عالم؟ جو تزکیہ کرتا ہے، ذکر نہیں، تزکیہ کرتا ہے. جو فرق ہے اس میں. یہ میری پسند ہے، آپ بات پسند آئے تو کریں. تو اللہ کہتا ہے اصل والا ذکر. یہ مسئلہ اگر تم نے پوچھنا ہے کہ اس کا حل کیسے نکالیں، کہ وہاں تو وہی کام کرتا ہے جی، بہت مزہ آتا ہے، ٹیکس چلاتا ہے 12 گھنٹے، دن رات پیسے کمانا، پیسے گننا، یہ کرنا، دنیا کرنا، ساری دنیا میں گھومنا، کوئی اثر نہیں پڑتا اس کو. بچے بھی سب کو لگا دیتے ہیں، چھوٹے بچے سب لگے ہوتے ہیں مال گھمانے میں، پلیٹیں لگاتے ہیں، گاڑیاں لیتے ہیں. یہ ان کا اس کو کوئی فرسوخ نہیں ہے، کچھ ان کو تکلیف نہیں ہو رہی. یہاں نماز پڑھنے میں بڑی مشکل لگانی پڑتی ہے. یار نماز پڑھ لے، پڑھا ہوں گے جی بس، ہاں دل کی نہیں کرتے ہے ہی نہیں ایسے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر یہ مسئلہ پوچھنا ہے تو جا کسی اللہ والے کے پاس جا، وہ تجھے بتائے گا صحیح مسئلہ ہے ہوتا کیا ہے. چلیں پھر کسی اللہ والے کے پاس. میرا خیال اٹھائیں دکان اپنی، وہی بتا سکتا ہے. پھر مولانا مسئلہ حل ہو جائے گا. آج کہ کیا چیز ہے کہ آدمی دین اللہ کا حکم آ رہا ہے اور نہیں کر رہا، کیا چیز ہے بے نمازی ہے، کیا چیز اس میں کیوں نہیں کر رہا، یہ کیا کمی ہے اس میں. صحیح حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں تو اتنا تیز ہے، وہاں کچھ نہیں کر رہا. جی ہاں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کیا علاج ہے اس کی وجہ، اس کی کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ ہوتا ہوں میں تمہیں کیا ہے. اس کی وجہ ہے یہ کام نہیں کر رہا، نمازیں نہیں پڑھ رہا. وجہ ایک ہے کہ اس میں اللہ کی محبت کی کمی ہے. علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے اندر محبت پیدا ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شخص میری وجہ سے محبت کرے گا، میری محبت اس پہ لازم ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے. صحیح حدیث مشکات کی آپ دیکھ، جو میری محبت خاطر میرے محبوب سے ملتا ہے، مقصد سے محبت ہے، بیٹھتا ہے اس کے پاس، ملاقات کرتا ہے، خرچ کرتے ہیں. 4 چیزیں بتائی ہیں. فرمایا میری محبت واجب ہے اس شخص پہ، کیونکہ یہ محبت کے لیے مل رہا ہے میرے سے. دل کی محبت. کیا پتہ چلا کہ صحبت اولیاء اللہ سے اللہ کی محبت مل جاتی ہے. جب اللہ کی محبت مل جاتی تو دین اتنا آسان ہو جاتا ہے، ہر کام آپ کرنے لگتے ہیں. عبداللہ بن مبارک سنے نا، بہت بڑے فقی، مبصر، اور پتہ نہیں کیا کہتے وہ، مجاہد،